أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے درمیان موت تک کی تمام جتنی بھی زندگی کے جتنے مرحلے آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم پر ذمہ داریاں رکھی ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے ذمے ہے۔ بسا اوقات انسان ان ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ آج انسان ذمہ داری یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا میری ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، فلاں کام میری ذمہ داری ہے۔ بہت سی ذمہ داریاں انسان سمجھتا ہے، لیکن وہ جو ہمارا خالق ہے اللہ، اس نے ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ باریک باریک باتیں سمجھائیں زندگی کی۔ آج کی نشست میں جو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری سکھائی، اور وہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ انسان اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرے؟ پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ انسان مایوسی سے کیسے بچے، کیا کام کرے کہ جس سے مایوسی سے انسان بچ جائے۔ پھر اگر حالات کی وجہ سے مایوسی آ جائے تو پھر اس انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ آج انسان بسا اوقات دوسرے کو تسلی تو دے دیتا ہے کہ جی مایوس نہ ہو، جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کرم کر دے گا، لیکن آگے اس انسان نے کرنا کیا ہے یہ رہنمائی نہیں ہوتی۔ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے مایوس نہ ہو بس؟ اور پھر اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں مایوسی کے؟ آخر کیوں انسان ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایک ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ انسان آج مایوس ہو جاتا ہے بیوی کی طرف سے، اس کیا کروں، مل گئی ایسی بیوی، اب ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی، اب یہ مایوسی میں جا رہا ہے۔ کبھی شادی کے 10 سال بعد، کبھی 20 سال بعد بیوی سے مایوس ہوتا ہے، کبھی شادی کے فوراً بعد بیوی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ بیوی جو بہت پڑھی لکھی تھی، قابل تھی، وہ شوہر سے مایوس ہو جاتی ہے، کیسی شکل و صورت والا مجھے ملا ہے، کیسے اخلاق ہیں، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، یہ تو اسٹیبل ہی نہیں ہے، مستحکم ہی نہیں ہے۔ بیوی مایوس ہو جاتی ہے شوہر سے۔ کبھی یہ انسان اپنے بچوں سے مایوس ہو جاتا ہے، بس یہ پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، یہ کسی کام کا بچہ نہیں، بس ختم مسئلہ۔ اب یہ بچوں کی طرف سے مایوس،
اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے جب جوان ہونے لگتے ہیں، بچیاں جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ سے مایوس ہوتے ہیں، یہ کسی کام کا باپ نہیں ہے، کسی کام کی ماں نہیں ہے، مایوس. پھر لڑائیاں، پھر آپس میں بات چیت بند، بولنا ہی نہیں. اسی مایوسی کی کیفیت میں پوچھے کیا حال ہے، خیریت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 سال ہو گئے بیوی سے بات نہیں کی، وہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. ماں کہتی ہے سال ہو گیا میں نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کی، فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کی، اس نے اتنا قرض لے لیا تھا واپس نہیں کر رہا، اب یہ بھی مایوسی ہے، لہذا اس سے بول چال بند کر دو، اس سے تعلقات توڑ دو. اس نے فلاں نے یہ دکھ دیا، میں اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں، لہذا اس سے تعلقات توڑ دو. آج یہ انسان مایوسی میں جب جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری انسان کے لگائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ انسان کی ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو انسان پورا نہیں کر پا رہا. آج یہ نوجوان طبقہ میٹرک پاس کرنے والا، ایف ایس سی میں پڑھنے والا، بی ایس سی کرنے والا، انجینئرنگ کرنے والا، ایم بی بی ایس کرنے والا نوجوان بچے اور بچیاں ایف ایس سی میں فیل ہو گئے، اگلے دن اخبار میں آ گیا کہ جی مایوس ہو گئے، لہذا اپنے آپ کو مار ڈالو. یہ بچہ اور بچی کہیں رشتہ چاہتے تھے کہ وہاں شادی ہو جائے، نہیں شادی ہوئی، ختم کہانی، بس کرو زندگی کو ختم کرو. مایوس، فلاں چیز نہیں ملی بچے کو، فلاں چیز نہیں ملی، مایوس ہو رہا ہے بچہ. ابا جی نے فلاں موبائل نہیں لے کے دیا، مایوس ہو رہا ہے بچہ. فلاں گاڑی نہیں لے کے دی، مایوس ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ آج یہ ہمارے گھروں کا، ہماری اپنی ذات کا، بیوی بچوں کا عجیب و غریب مسئلہ ہے، جس میں یہ انسان آج معاشرتی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اور وہ جو خالق ہے اس نے پورے قرآن مجید کے اندر 2 سبب بتائے ہیں، 2 وجہ بتائی ہیں کہ کون لوگ مایوس ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ بتائی خالق نے کہ من یقنط من رحمتی، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. میرے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر گمراہ لوگ، دین سے دور لوگ، اللہ کی رہنمائی سے دور ہونے والے لوگ، دین سے دور ہونے والے لوگ. معلوم ہوا جو نوجوان اس معاشرے کا دین سے دور ہوگا وہ مایوسی میں جائے گا، اور جو دین سے دور نہیں ہوگا وہ مایوسی میں نہیں جائے گا. اس کی وجوہات بھی عرض کرتا ہوں، ابھی آگے وجوہات بھی اس کی آ رہی ہیں. یہ دین سے تعلق کیا چیز ہوتی ہے، دین سے دوری کیا چیز ہوتی ہے. ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں. فلاں لڑکی نہیں ملی لہذا اپنے آپ کو ختم کرو. اللہ کے بندے، اس نوجوان کی دینی رہنمائی کی ضرورت تھی کہ لڑکی سب کچھ نہیں ہوتی. ایف ایس سی میں فیل ہو گیا، ختم کرو اپنے آپ کو، ختم کہانی، اب کیا آگے زندگی. اللہ کے بندے صرف ایف ایس سی نہیں ہے، زندگی کچھ اور بھی ہے. یہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے، بھٹکا ہوا ہوتا ہے، کس سے؟ صراط مستقیم سے، دین ہدایت سے، دین اسلام سے، وہ مایوس ہوتا ہے. خالق نے کہا ہے، یہ کوئی ذاتی کسی مفکر کا، کسی محقق کا تجزیہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے. جی نہیں، یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. خالق نے کہا ہے جو دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں.
دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائی، لا تیأسوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک لفظ قنطا آتا ہے قرآن مجید میں مایوسی کے لیے، قاف نون طا، ایک قاف نون تا ہوتا ہے، تاکہ جہاں کہیں آپ ترجمہ پڑھیں تو وہاں تھوڑا سا فرق فرما لیجیے۔ قاف نون تے، اگر قاف نون نقطوں والی تے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، وہ اور بالکل مطلب جدا ہے۔ ایک ہے قوا کے ساتھ قاف نون طا، اس کا معنی مایوس ہونا، اور ایک مایوسی کے لیے ایس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر کافر لوگ۔ کافر کے یہاں دو معنی ہیں، ایک کافر کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب انکار کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، ایک تو وہ مایوس ہوتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا مایوس ہوتا ہے، اور ایک کافر کا معنی یہاں مفسرین نے کیا کہا، ناشکری کا معنی بھی کفر ہے، کفر کا ایک ترجمہ ناشکری بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ کفر کا معنی ناشکری بھی ہے۔ جہاں شکر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کے مقابلے میں کفر ہمیں سمجھایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں کفرتم سے مراد ناشکری، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ انسان مایوس ہوتا ہے معاشرے کے اندر جو ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، ناشکرہ انسان مایوس ہوگا، اور الکافرون، اللہ کو نہ ماننے والا، کافر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے اندر ایمان نہ ہو، ایک ہوتا ہے مؤمن، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مؤمن، ایک ہوتا ہے کافر۔ مؤمن ایمان لانے والا، 5 چیزوں پر ایمان لانے والا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، 5 چیزوں پر ایمان۔ جس انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان 5 باتوں پر، وہ انسان کافر ہوتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے جس بندے کا، جس انسان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ بھی کافر ہوگا، اور وہ بھی مایوسی میں جائے گا۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، پیسہ ہونا یہ مایوسی سے نہیں نکالتا، پیسہ مایوسی سے نہیں نکالتا، نعمتوں کے ڈھیر مایوسی سے نہیں نکالتے، یہ پابندیاں، قانونی پابندیاں، معاشرے کی پابندیاں، یہ انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ آزادی مل جائے ہر بات کی انسان کو، یہ انسان کو مایوسی سے نہیں نکال سکتی۔ ہر چیز کی آزادی، نشے کی آزادی، شراب کی آزادی، عورتوں کی آزادی، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کر کے کہ سیکس فری اسٹیٹ قائم کر دی، پورا ملک ایسا ہے کہ جس میں کوئی پابندی نہیں، اور لوگوں کو ہر طرح کی آزادی ہے، بس 18 سال کا جوان لڑکا، 18 سال کی جوان لڑکی جو چاہے کرتے پھرے، کو پوچھنے والا نہیں۔ پورا یورپ، پورے مغربی ممالک، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی خودکشی آج یورپ کے اندر ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے یورپ کا اس وقت خودکشی، نوجوان بچے اور بچیوں کی۔ سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، نشہ بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سب کچھ ہے کھلا، لیکن نوجوان کیا کرتا ہے؟ 18 سال سے لے کے 20-25 سال تک جو کچھ ہے دنیا میں کرنا ہے کر لیا، آگے چونکہ عقیدہ آخرت نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں کہ آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی، یہ زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ کسی کی امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا، اعمال کا بدلہ ملے گا آخرت میں۔
آخرت کیا چیز کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. جس بندے کے اندر عقیدہ آخرت نہ ہو وہ مایوس ہوتا ہے، اور جس بندے کے اندر عقیدہ آخرت موجود ہو کہ ہاں میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، آج میں صبر کروں گا ان حالات پر مجھے اللہ آخرت میں بدلہ دے گا. بیوی ایسی مل گئی کوئی بات نہیں، صبر کروں گا آخرت میں بدلہ ملے گا. بیوی کہہ رہی ٹھیک ہے میرے نصیب میں جو شوہر مل گیا میں اس پر صبر کروں گی اللہ اجر دے گا، انہی حالات میں وقت گزاروں گی اللہ اجر دے گا. ہاں بچے ایسے ہیں ان کی تربیت کرنے کی کوشش کروں گا. یہ انسان جب عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے اس نے میرے 10 لاکھ کھا لیے، کوشش کروں گا جائز طریقے سے لینے کی، نہیں دے گا 10 لاکھ کوئی بات نہیں میں صبر کروں گا مجھے اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. یہ مایوس نہیں ہوگا. مایوس وہ ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ سے مایوس ہوگا، جو آخرت سے مایوس ہوگا وہ مایوس ہوگا. جس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ سے تعلق ہو، وہ مایوس نہیں ہوا کرتا. آج انسان چھوٹے چھوٹے عہدے داروں سے تعلق ہو جائے، جی میرا ڈی ایس پی صاحب سے تعلق ہے، میرا ایس پی صاحب سے تعلق ہے، میرا فلاں ایم پی اے سے تعلق ہے، فلاں ایم این اے سے تعلق ہے، کتنا انسان مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اس مخلوق کے چھوٹے چھوٹے عہدوں والوں سے تعلق ہونے سے انسان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے، تو جو ان سب کا خالق ہے اگر اس سے تعلق ہو جائے تو کتنا اس انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے. اور اس تعلق کو کیسے مضبوط کرے گا؟ یہ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا، یہ اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا. میں نے عرض کیا کہ لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں تک تو لوگ کہہ دیتے ہیں، آگے کیا کریں؟ سب سے پہلی بات کہ یہ انسان کفر اور گمراہی سے نکلے، اللہ کو مانے، آخرت پر یقین رکھے، اور یقین رکھے کہ آج میں اللہ کو راضی کر لوں گا تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، بس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. کیا ہو گیا؟ مصیبتیں آ گئی، نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، مایوسی ہو گئی. لیکن اس وقت میں بھی یہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ میں نہ جائے، گناہ کی زندگی اختیار نہ کرے. بہت غلطی پر ہے آج کا وہ نوجوان، بچے اور بچیاں اور شادی شدہ جوان بہت غلطی پر ہیں کہ جو مایوسی کے اندر جا کر نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، نشے میں سہارا تلاش کرتے ہیں. مایوسی میں جا کر وہ بری محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہو کر سکون تلاش کرتے ہیں. جی مایوسی میں چلے گئے، بس ایسے ہیں، پریشان کن حالات ہیں، لہذا بری مجلس میں جاؤ، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور کچھ نہیں تو سگریٹ پینا شروع کر دیا. مایوسی میں چلا گیا، بس وہ سگریٹ پینا شروع کر دیا، وہ سگریٹ سے پھر نشے تک چلا گیا، ساری زندگی برباد کر لی. لیکن نشے میں بھی چلا جائے تو بھی مایوس نہ ہو، علاج گاہیں موجود، یہ انسان پھر اس وقت وہاں پہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرے، پھر بھی مایوس نہ ہو. یہ انسان اگر اولاد کی طرف سے مایوس ہو جائے، گھر کے حالات کی طرف سے مایوس ہو جائے، بعض رشتہ داروں کی وجہ سے مایوس ہو جائے، جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا مایوس ہو رہا، یہ پڑھ لکھ گیا نوکری نہیں مل رہی مایوس ہو رہا، نوکری چھوٹ گئی انسان مایوس ہو رہا. اس میں پہلا کام کیا کہ یہ اپنے ایمان کو بچائے، ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت پر. ایک تو یہ کام. نمبر 2، ناشکری سے بچے، ناشکری سے بچے. اور یہ ناشکری کی کیفیت یہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی مایوسی میں لے جاتی ہے. یہ ناشکری کی وجہ سے بڑے بڑے نیک لوگ بھی مایوسی میں چلے جاتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ لکھا، کہتے میں
ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میرے پاس جوتے نہیں تھے. شیخ سعدی بہت نیک، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، اچھے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ لکھا. کہنے کا میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، یا اللہ تیرا اتنا نیک بندہ ہوں، دیکھ اس کے پاس جوتے نہیں ہیں. کہنے کہ میں بھی جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں بیچارے کے کٹے ہوئے. کہتے وہیں میں سجدے میں گر گیا، یا اللہ جوتے نہیں تو کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ والا نسخہ کہ مایوسی سے کیسے بچیں. فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا. یہ انسان جس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا ہے، یہ ذرا جائے تو صحیح ایسے بیماروں کے پاس جو اس سے زیادہ شدید بیمار ہے، شکر کرے گا یہ تو نہیں ہوا نا مجھے. کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے اتنا ہی کہا ہے نا، یہ دوائی اب ساری زندگی کھانی پڑے گی. بس یہ مایوسی میں چلا جاتا ہے. کہتے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ساری زندگی دوائی کھانی پڑے گی، چلا گیا ڈپریشن میں. اب ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ دوائی بھی ڈپریشن کی دے رہے ہیں. لیکن یہ انسان اگر توکل پر آ جائے، بھروسہ کرے. توکل کیا چیز؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ ہے توکل. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور سارا دن لیٹے رہنا اور مایوسی میں پڑے رہنا اور ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یہ توکل نہیں ہے. اللہ کرنے والا اللہ کر دے گا، جی نہیں، یہ توکل نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ صحابی بھی تو آئے تھے نا اونٹ پر بیٹھ کر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس پر آئے ہو؟ کہنے کو اونٹ پر آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باندھا ہے اس کو؟ اونٹ کو باندھا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ پہ توکل کر کے چھوڑا ہے، اللہ پہ توکل کر کے کھلا چھوڑا ہے ہوں باہر. فرمایا اذهب واعتقل وبعد ذلك توکل، جاؤ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرنا. پہلے تالا لگائیے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے. یہ انسان آج سستی، غفلت، کاہلی، اسباب کو اختیار نہ کرنا اور یہ کہنا اللہ پہ چھوڑا میں توکل کر رہا ہوں، یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ کہ اسباب کو اختیار کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے. بیمار ہو جائے یہ انسان دوائی کرے، علاج کرے، پرہیز کرے، دعا مانگے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. فیل ہو گیا بچے کو سمجھائیے، کوئی بات نہیں بیٹا، پھر ہمت کرو، دوبارہ ٹرائی کرو. ملازمت نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، کوئی اپنا چھوٹی موٹی کام شروع کر دو. ضروری نہیں کہ ہزاروں روپے کی جاب ہی ملے، کچھ شروع کر دو، تھوڑا بہت کماؤ تو صحیح، ہمت تو کرو، اٹھو تو صحیح. بستر پہ سے تو اٹھو، گھر سے تو باہر نکلو، قدم تو اٹھاؤ، اسباب تو اختیار کرو. یہ پڑا ہوا ہے، بے روزگاری ہے، چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان اسباب اختیار کرے، پھر اس کے بعد یہ اللہ پر بھروسہ کرے، نتائج جو بھی ملے پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کرے. تو نمبر 1 اللہ پر ایمان. نمبر 2 یہ انسان ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 3 توکل اختیار کرے، یعنی اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. یہ انسان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ نے طریقے بتائے، قرآن مجید میں بتائے. توکل کا راستہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کے نیک بندے وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے. نمبر 4 یہ انسان رضا بالقضاء، جس انسان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ انسان مایوس نہیں ہوتا.
پڑھتا تو ہے انسان، اپنی زبان سے نکالتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، منہ سے تو نکالتا ہے لیکن جب تقدیر کا برا حصہ سامنے آتا ہے مایوس ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بچے کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی طرف سے، کوشش کی تھی، علاج کیا تھا، دوائی دی تھی، پرہیز کی، دعائیں بھی کی تھی، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، جی اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، رضا بالقضاء، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، یعنی اسباب اختیار کیے اس بندے نے، کوشش کی اس بندے نے، لیکن آگے نتیجہ الٹ نکلا۔ اب مرحلہ ہے رضا بالقضاء، کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر اب یہ بندہ راضی ہو جائے، اور اگر مایوسی میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس پر راضی نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ سے دعائیں مانگے تو یہ انسان مایوسی میں نہیں جائے گا، دعائیں مانگنے والا مایوسی میں نہیں جاتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یا تو اللہ وہی چیز دے دے گا، مانگی اللہ سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بہت زیادہ مایوسی آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے طریقے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جس چیز کی وجہ سے مایوسی میں جا رہا ہے اللہ سے مانگے، صحت کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے مانگے، یا اللہ وہی چیز دے دے گا، یا نعم البدل دے دے گا، نعم البدل، فلاں جگہ رشتہ ڈالا تھا نہیں ملا، باپ بھی مایوس، ماں بھی مایوس، پورا گھر مایوسی میں پڑا ہوا، وہ بچی کا رشتہ مانگا تھا اسے دیا ہی نہیں، فلاں کاروبار کرنا چاہتا تھا نہیں چلا، مایوسی میں چلا گیا یہ بندہ۔ لیکن اگر ایک آیت جو پڑھنے لگا ہو اس پر ایمان ہو تو ان حالات میں بندہ مایوس نہیں ہوتا، یہ نقصان کے حالات میں کوشش کرنے کے باوجود نقصان کے حالات آ جائیں تو بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ اب آیت پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا، کہیں چاہتا انسان رشتہ ہو جائے نہیں ہوتا وہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لٹکاتا پھرے اور زہریلی دوائیاں کھاتا پھرے اور مارتا پھرے اپنے آپ کو، نوجوان اور بچے اور بچیاں، میں نے بتایا گھروں کا ماحول۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، آج یہ سمجھانا پڑے گا، خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ آیت سمجھانی پڑے گی، ماں باپ کو یہ آیت سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے خیر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ یہ انسان کہتا ہے میں نے کوشش کر لی مجھے نہیں ملی وہ چیز، کوئی بات نہیں اللہ نعم البدل دے دے گا۔ بعد میں انسان کہتا پھرتا ہے، ہوتا یہی ہے، وہاں رشتہ نہیں ہوتا تو بڑا اچھلتا ہے انسان، بڑا روتا دھوتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور جب کہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، خیریت سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، پھر اس رشتے کے اندر کوئی خرابیاں نظر آتی ہیں تو پتہ کیا کہتا ہے، اچھا ہو گیا ہمارا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ ہے آیت، یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ پھر کہتا پھرتا اچھا ہوا وہ نہیں، وہاں نہیں میں نے پیسہ لگایا، اچھا ہو گیا وہ میں نے کاروبار نہیں کیا۔ اچھا جی پہلے ناراض کیوں ہو رہے تھے اتنا اللہ سے، مایوسی میں کیوں جا رہے تھے؟
کیوں نہیں اللہ کی قضا پہ راضی ہو رہے تھے؟ جب نتیجہ سامنے آیا بعد میں پھر کہنے کہ اچھا ہو گیا میں نے وہاں کاروبار نہیں کیا، اچھا ہوا اس بندے سے ڈیل نہیں کی، اچھا ہو گیا مجھے اس ملازمت سے نکال دیا گیا، تو اس وقت اب حالات اتنے خراب ہو گئے۔ یہ انسان آج قرآن حکیم کی تلاوت کرے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، قرآن حکیم کی تلاوت سے مایوسی ختم ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ یہ بے سکون ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر بھی ایسا کرے کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب انسان ایسے حالات میں ہو تو یہ کلمات کہے، قرآن مجید میں کلمات موجود، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ترجمہ بھی ذہن میں رکھے کیا منہ سے نکالا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ بندہ مایوسی میں نہیں جائے گا جو اس جملے پر ایمان رکھتا ہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، میاں بیوی ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری نئی نسل ہوں، یا اللہ سب کو مایوسی سے بچائے رکھا، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ مایوسی کی وجوہات ہوتی ہیں، اللہ ان وجوہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جن چیزوں سے انسان مایوسی سے نکلتا ہے جو آج قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آئیں، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔